اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ ناظرین کرام، ہو نہیں سکتا کہ اچھا وکیل ہو اور اچھا دانشور نہ ہو۔ ماضی قریب میں اس کی بہترین مثال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ اور بانی پاکستان محمد علی جناح علیہ رحمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک مفکر پاکستان ہے، دوسرے بانی پاکستان۔ اگر وہ زندہ ہوتے اور ثانیہ مرید کے ان کے سامنے ہوتا تو وہ ضرور ہماری طرح لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرتے اور پٹیشن دائر کر کے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن پر ضرور سوال اٹھاتے اور کہتے کہ جناب والا، اسٹیٹ کا کام تو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ انہیں زندہ درگور کرنا، نہ کہ انہیں مار دینا۔ اور یہ سوال پوچھتے کہ اگر کوئی وائلیشن شہریوں نے کی تھی تو آپ نے ایف آئی آر درج کر دی۔ جب ایف آئی آر درج جیسے ہی ہوتی ہے تو آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اسے جو پروٹیکشن آف لا ہے، فیئر ٹرائل کا رائٹ اس ملزم کو مل جاتا ہے۔ آپ نے ایف آئی آر درج کر دی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب آپ انہیں گرفتار کرتے تو پھر آپ انہیں پراسیکیوٹ کرتے، ان کے خلاف جو مواد تھا وہ پیش کرتے، انہیں سزا دلواتے۔ اگر کوئی روڈ پہ نکلا ہے اور اس نے کچھ آپ کے خیال میں وائلیشن کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی وائلیشن کی ہے تو اس کی کیا سزا؟ سزائے موت ہے؟ تو جواب ملتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر قائد ضرور پوچھتے کہ پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ جناب والا، وہ کہتے کہ انہوں نے سیکشن 144 کی وائلیشن کی تھی۔ تو قائد کہتے کیا سیکشن 144 کی وائلیشن کی سزا موت ہے؟ تو جواب دیتے نہیں۔ تو قائد پوچھتے کیا پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ قائد کہتے کیا آپ نے پورے ٹینور میں، پورے ان کے سفر میں کیا کوئی اینٹی اسٹیٹ تقریر نوٹ کی، کوئی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نوٹ کیا؟ جواب ملتا نہیں۔ تو قائد پوچھتے پھر تم نے گولی کیوں چلائی؟ جناب والا، وہ کہتے کہ ان کے پاس کیلوں والے ڈنڈے تھے۔ تو قائد کہتے کیا کیلوں والے ڈنڈے ہونے رکھنا یا کیلوں والے ڈنڈے ہونے کی سزا موت ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ تو قائد ضرور پوچھتے پھر تم نے گولی کیوں چلائی؟ وہ کہتے کہ انہوں نے روڈ بلاک کر کے ٹریفک بند کر رکھی تھی اور لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا۔ تو قائد کہتے کیا اگر ایسا ہو جائے تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ جواب ملتا نہیں۔ تو قائد یہ ضرور پوچھتے کہ پھر تم نے گولی کیوں چلائی؟ جناب والا، وہ یہ کہتے کہ ایک ایس ایچ او کی زندگی چلی گئی۔ تو قائد پوچھتے کیا وہ ایس ایچ او پولیس کی یونیفارم میں تھے یا سادہ کپڑوں میں؟ جواب ملتا نہیں، سادہ کپڑوں میں تھے۔ تو قائد ضرور پوچھتے تو کہ پھر اس کی گولی، کس کی گولی انہیں لگی؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یا کسی اور کی؟ وہ کہتے ہیں ابھی فائنل نہیں ہوا، ابھی یہ طے نہیں ہوا۔ تو قائد ضرور پوچھتے کہ پھر تم نے گولی کیوں چلائی؟ اور آج قوم بھی ان لوگوں سے جو اسلام آباد سے لاہور تک یہ کہتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا، آج قوم ان سے پوچھتی ہے جناب والا کہ جب آپ کہہ رہے تھے ہمیں کیوں نکالا تو پھر قوم کہتی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ جناب والا، بڑی المناک صورتحال ہے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیسے ہوا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ہی شہریوں کو مار کر، اپنے ہی لوگوں کو نیست و نابود کر کے وکٹری کا نشان بنانا، اپنے لوگوں کو تھپکیاں دینا اور سسکتے ہوئے لاشوں کے درمیان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ان نوجوانوں کا جو ہمارے پاکستانی بھائی اور ہمارا فخر ہیں، ان کا اس طرح گزرنا کہ ان کو ٹھوکریں مارنا اور وکٹری کا نشان بنانا اور ان کے درمیان سے گزرنا اور سسکتے ہوئے لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے کہ کسی تعصب کی بنا پر وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد نے یہ ظلم کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو انتہائی افسوسناک ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ حلقے کہتے ہیں کہ پھر
جب 4 وزیروں نے پریس کانفرنس کی تھی اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی تو اس میں وزارت مذہبی امور کے وزیر کیا کر رہے تھے؟ وزارت مذہبی امور کے وزیر کا وہاں کیا کام تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہبی عنصر بھی اس میں ضرور پایا جاتا ہے، کہ مذہبی تھنکنگ یا کہیں مذہبی سوچ بھی اس میں کار فرما ہے۔ اگر ایسا ہے تو انتہائی افسوسناک ہے اور ہمارا دل اس سے بہت دکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے، اور قائد اپنی قبر میں یہ ضرور سوال کر رہے ہوں گے ہمارے حکمرانوں سے کہ میں نے پاکستان کیا اس لیے بنایا تھا کہ تم میری ہی لوگوں پر گولی چلاؤ؟ وہ ضرور پوچھیں گے کہ جناب والا، اولاد غلطی کرتی ہے تو سرزنش کی جاتی ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، یا غلطی کے مطابق سزا دی جاتی ہے، گولی نہیں چلائی جاتی۔ اولاد کو تو کوئی قتل نہیں کرتا، کیونکہ ریاست تو ماں ہوتی ہے۔ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔